اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دین اسلام اور سیاست۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اسلام کے پاس دنیا کے بلکہ کائنات کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج کے دور میں سیاست کو گندا لفظ مانا جاتا ہے، سیاست کو گندگی کہا جاتا ہے اور اسے اسلام سے دور کر دیا گیا، جبکہ سیاست دین اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جب مسلمان قرآن و حدیث سے قریب ہو جائے گا تو وہ غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ ایک دین جاننے والا باشعور انسان جانتا ہے کہ اگر سیاست کو دین سے الگ کر دیں گے تو ہم اپنے دین کا نفاذ کیسے کریں گے، پھر ہمیں سیاست کے بنا طاقت کیسے ملے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ یہ تخلیق سے پہلے خلافت کا اعلان تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا تھا، یعنی سیاست پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چلی آ رہی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 165 ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج نہیں، پھر کیوں اس نے ہمیں پیدا کیا؟ کیا آپ نے سوچا انسان کی تخلیق میں کیا مقصد ہے؟ اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، کائنات کے راز کو جاننے کے لیے، حقیقتوں کو جاننے کے لیے اور دی گئی نعمتوں کو جاننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی ترجیح علم کو دی ہے۔ علم کے ذریعے اللہ نے حکمرانی کا معیار بتایا کہ کس طرح اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے اور انصاف کرنا ہے۔ خلیفہ کا مقصد بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ عقل سے کام لینے کے طریقے کیا ہیں۔ خلیفہ کا مقصد ہی فساد کو دور کرنا ہے اور علم و عقل کے ذریعے فساد اور جہاد کے فرق کو سمجھنے اور سمجھانے کا حکم بھی دیا۔ جہاں فساد نہ ہو بتائیے وہاں خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو تو سیاست کہتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 55 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ سیاست میں جد و جہد صرف مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا دسترخوان ہر فرقے کے لیے بچھا ہوا ہے اور وہ ہر فرقے کے حقوق کے تحفظ کو اپنا فرض اولین سمجھتی ہے۔ یہی انسانیت کی حفاظت ہے۔ اسلام میں کس طریقے سے حکومت کرنا ہے، کس طریقے سے جد و جہد کرنا ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ سیاست کے اصل معنی غور و فکر، تدبیر کرنا اور جد و جہد کے ذریعے سے بہترین انصاف کے ساتھ انتظام کو چلانا ہے، یہی سیاست ہے۔ دور حاضر میں سیاستدان وہ جاہل ہے جو جاہلوں کے انگوٹھے کا تابع ہے۔ سیاست صرف انتخابات کا نام نہیں ہے، سیاست انقلاب ہے، سیاست تبدیلی کا نام ہے، سیاست امن قائم کرنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ تم ہماری مخالفت نہیں کرو گے اور مسلمان تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، تمہارے دشمن کا ساتھ ہم نہیں دیں گے اور ہمارے دشمن کا ساتھ تم نہیں دو گے۔ لیکن یہودیوں نے معاہدے کو توڑ دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو فریضہ کو قتل کیا اور بنو نذیر کو خیبر کی طرف جلا وطن کیا۔ یہودی جب جلا وطن ہو کر خیبر پہنچے، اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے، اور دوسری طرف مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کا اقتدار تھا۔ دونوں طرف سے اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف یہودی تھے جو خیبر میں تھے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ تھے، وہ بھی سازش کر رہے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی سوچ دیکھیے۔ سن 6 ہجری میں آپ علیہ السلام مکہ پہنچے عمرہ کے لیے۔ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روکا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اگلے سال پھر سے عمرہ کے لیے گئے۔ مشرکین مکہ نے کچھ شرائط رکھی، کل 9 شرائط شاید تھیں۔ ان میں کچھ یہ تھیں کہ اگر ہمارا یعنی مسلمانوں کا کوئی آدمی مدینہ سے مکہ جاتا ہے تو واپس نہیں آ سکتا، اور اگر ان کا یعنی مشرکین مکہ کا کوئی آدمی مدینہ آتا ہے تو اے مسلمانوں تمہیں ہمارا آدمی واپس کرنا پڑے گا، خواہ وہ اسلام قبول کر چکا ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرائط کو قبول کر کے صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم دیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشرکین مکہ نے روک دیا کہ نہیں، تم نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتے ہو اور نہ ہی محمد الرسول اللہ لکھ سکتے ہو، کیونکہ ہم تمہیں اللہ کا رسول تو مانتے ہی نہیں، یہی تو ہمارا اختلاف ہے تمہارے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول کر لی، لیکن صحابہ کرام کو بہت کھٹکنے لگا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ہم دباؤ میں آ کر یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیاسی فکر تھی، تدبیر تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، اور پھر سورہ فتح نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحً مُبِينًا عطا کر دی۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا یہ فتح مبین ہے؟ یہ تھی پاکیزہ سیاست، پاکیزہ سیاست کی خوبصورتی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کی، اس وقت آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ صلح خیبر کے یہودیوں کی کمر توڑ دے گی۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے طے پائی مسلمانوں میں اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ منورہ لوٹے، چند ہی ہفتوں کے بعد خیبر پر حملہ کر دیا۔ مشرکین مکہ معاہدے کی وجہ سے خیبر کے یہودیوں کا ساتھ نہ دے سکے، کیونکہ وہ معاہدے کے پابند تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے خیبر کی جنگ آسان ہو گئی اور خیبر کو فتح کیا۔ اور دوسری طرف مشرکین مکہ نے جو معاہدہ 10 سال کے لیے طے پایا تھا، وہ اسے کنٹینیو نہیں رکھ سکے، اور 3 سال کے اندر ہی انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اور پھر مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا۔ یہ تھی انبیاء کرام کی سیاست۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ سیاست میں کوشش کریں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بلد آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی زندگی بسر کرنے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ دنیا محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے۔ یہ سیاست ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور پھر سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔